ذرا तवज्जो के साथ बात को सुनिएगा। 14वीं सदी के अंदर जो मुजद्दिद बनकर आया उसे इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कहते हैं, लेकिन जो 15वीं सदी के अंदर मुजद्दिद बनकर आया है उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। वला तकुलू वला तुल्कू बिअयदिकुम वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका वला तुल्कू बिअयदिकुम इला। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। जमालुल्लाह रामपुरी और मुरीद का नाम है शाह दरगाही, नाम टाइटल था महबूब इलाही। दिल्ली वाले नहीं, जो रामपुर में लेटे वो दोनों मुरीद और पीर में एक बात की तफरीक थी। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे, क्या बात, और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत थी, क्या बात, तवज्जो है, बोलो भाई जिंदाबाद। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे और मुरीद परिंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन जब पीर साहब शिकार पे जाते ना तो अपने मुरीद को अपने साथ लेके जाते थे, क्या बात। जैसे ही कभी कभी किसी परिंदे पर शेख जमालुल्लाह रामपुरी निशाना लगाते, पीछे से एक पत्थर उठा के चुपचाप शाह दरगाही फेंक देते थे, क्या बात, और वो परिंदा उड़ जाता था और वो शाह दरगाही चुपचाप हाथ बांधे खड़े होते। तो शाह हाफिज जमालुल्लाह फरमाते, दरगहिया, ये जुमले बोलते, दरगहिया, बोले जी सरकार। बोले ये पत्थर तूने मारा? फरमाते हुजूर सजा दीजिए, क्या बात, सजा दीजिए। फरमाते मैं शिकार के लिए आता हूं तो शिकार को उड़ा देता है। जब भी वो निशाना लगाते अगर ये होते तो पत्थर मारते। एक दिन हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी को जलाल आ गया, जैसे करीब निशाना लगाया परिंदे को, पीछे से पत्थर मारा, उड़ गया। आपने गुस्से में पीछे पलट के फरमाया, दरगहिया? बोले जी सरकार। बोली इस परिंदे को तूने उड़ाया है? बोले हुजूर सजा चाहता। मैं चुपचाप यहीं खड़े रहो। एक जुमला, आमीन। क्या कहा? मुझे इस जमीन पर दरगहिया की खुशबू आ रही है। फिर आपने आवाज दी, दरगहिया, हिंदी में, क्या बात, दरगहिया। मालूम है आपको, अगर मिर्जा इंजीनियर की बातों की जुल्फों में मुक़य्यद ना हुई हो तब समझोगे, क्या बात। फरमाया दरगहिया। इतना कहना था कि करीब में एक पेड़ जैसा एक वजूद था जो 6-7 फीट का मिट्टी में अटा हुआ था। दीमक ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए थे, अल्लाह, हरी घास उस पर निकल आई थी, पेड़ पौधों ने उस पर कब्जा कर लिया था। आपने जैसे कहा दरगहिया, वैसे उस पेड़ में हरकत हुई तो आपके सारे मुरीदों ने क्या देखा कि एक ऐसा इंसान उस मिट्टी के खिलौने के बीच से निकल के आगे बढ़ना चाहता है जिसकी सूरत शाह दरगाही से मिलती है। आवाज आई, जी सरकार, जी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना कह के आगे बढ़े, गोश्त हड्डी से अलग हो रहे थे, मिट्टी ने कब्जा कर रखा था, दीमक गालिब आ चुकी थी और घास फूस ने कब्जा कर लिया था। 12 साल तक जहां हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने कहा था दरगहिया खड़े रहे, वहीं पर शाह महबूब इलाही दरगाही वहीं पर खड़े थे। पूछा हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने अपनी गोद में लेके, दरगहिया तूने ये क्या हालत बना रखी है? कहा हुजूर जब मैंने आपसे मुरीद होने का शरफ पाया था तो मैंने वादा किया था कि जो आप कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। मैंने उसी पर अमल किया है। आपने कहा खड़े रहे, क्या बात, अब तक खड़ा रहा, अब तक खड़ा रहा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना सुनना था। हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने उस ढांचे को अपनी पेशानी पे सजाया और एक जुमला कहा, दिल कहे तो रख ले इसे। आपने फरमाया खुदा की कसम है दरगहिया सुन, अगर तू मेरा मुरीद ना होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। अल्लाह। तो इनके बाबे 12-12 साल तक ऐसे खड़े रहते हैं जिस तरह के कोई दरख्त खड़ा रहता हो। मुझे समझ में नहीं आता कि 12 साल यूं खड़ा रहना, खाना ना पीना ना ही अल्लाह की इबादत करना, ये कौन सी करामत है और ये कौन सी वलियों की शान बयान की जा रही है। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा ने आपस में बात की। एक ने कहा कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं सारी रात अल्लाह की इबादत करूंगा और सारी रात जागूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शादियां भी की हैं, मैं भी इबादत करता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं और रोजे छोड़ता भी हूं, इसके अलावा मैं रात को जागता भी हूं और रात को सोता भी हूं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और ये 12-12 साल तक जंगलात में चले जाते हैं, वहां जाकर इबादत करते रहते हैं, 60 साल तक वहां पर जाकर रोजे रखते
رکھتے ہیں, اس کے علاوہ ایک ٹانگ پر عبادت کرتے ہیں اور کنویں میں لٹک کر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, میرے خیال میں تو پھر یہ اللہ کے ولی نہیں بلکہ یہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے. تم تو جن کو ولی سمجھتے ہو انہیں انسانی مخلوق ہی نہیں سمجھتے, تم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے, تو سب سے زیادہ ولیوں کے گستاخ تم ہو. ولی تو وہ ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. لیکن ان کے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جو ننگ دھڑنگ ہو, جسے پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو اور دنیا جہان کا ہوش نہ ہو, یہ ان کا ولی ہوتا ہے. ایسی کہانیوں کو بیان کر کے لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین اسلام ہے. اللہ کی قسم دین اسلام کا ایسی کہانیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دین اسلام وہ ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. اب چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں زنا کرنا اتنا جرم نہیں, شراب پینا اور چوری کرنا اتنا جرم نہیں جتنا کسی وہابی کے ساتھ سلام لینا جرم ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس فرقے کے اندر نہ تو شراب پینے سے ایمان جاتا ہے اور نہ ہی جوا کھیلنے سے ایمان جاتا ہے. اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں اتنی بڑی آزادی چاہیے تو آپ اس فرقے کو جوائن کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رہے, دین اسلام نہ تو شراب پینے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی جوا کھیلنے کی اجازت دیتا ہے. آپ حضرات خود سن لیجیے. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا, جوا کھیلنے سے ایمان نہیں, مگر وہابی کی سنگت سے تمہارا ایمان چلا جائے گا. ان ظالموں سے دور رہو. سمجھ میں نہیں آتا کہ توحید پرستوں کے ساتھ ان کو مسئلہ کیا ہے. وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں, مشرک لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. ان کی قبروں پر جا کر یہ قبروں والوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا شاہ جمال دے دے پتر رتا لال, اور کبھی کہتے ہیں لے لے گڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی, کبھی کہتے ہیں بہاو الحق تے بیڑا دھک. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے بابے کچھ نہیں کر سکتے, تمہاری بگڑیاں نہیں بنا سکتے, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, تو پھر یہ مخالف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے سلام لینے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ یہ توحید کو مان لیں, اللہ کے قرآن کی دعوت کو مان لیں, یہ توحید پرستوں سے دشمنی کرنے لگتے ہیں. دوستو یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر, کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے, اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے اور دن قیامت کو تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. جب انہیں آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے ما یملکون من قطمیر, قطمیر اس کو کہتے ہیں کہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے, گٹھلی کے اندر ایک بال نما چیز ہوتی ہے, اسے قطمیر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اس گٹھلی کے اندر جو بال ہے اس کے بھی مالک نہیں, ساری کائنات کا مالک میں ہوں, مجھے پکارو. انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, تو پھر یہ توحید پرستوں کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ توحید پرستوں کے ساتھ دشمنی کریں, انہیں توحید کو مان لینا چاہیے, انہیں شرک کا انکار کر دینا چاہیے اور توحید کو سینے سے لگا لینا چاہیے. لیکن یہ ان کی بدبختی ہے کہ یہ کہانیاں بیان کر کر کے بابوں کا رتبہ نبیوں سے اور اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابوں کا پلہ تھام لو, تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے گی. اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ جس میں ان کا بہت بڑا بدماش مولوی جمال الدین بغدادی کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر مجھے دیکھنا ہو تو خادم رضوی کو دیکھ لو, ایسے ہی ہے جیسے نبی کی زیارت ہو گئی. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں رٹھلے نہ لواں جی میں جھوٹ بولا, ایسے سٹیج تو تھلے میں خدا لین نہ دے میں جھوٹ بولا. سرکار میں نے فرمایا ہے اے جڑا بابا ہے نا یہ میرا منصور نظر ہے, اینو ملیا کر تو اینو ملے گا کہ این جی میں مینوں مل گئے تو سمجھ آئیں گے. اور میں گلاں بابے نال کردا رہنا, بابے نال میں کردا رہنا. بابا جی میرے تے نظر رکھو, نظر رکھو, نظر رکھو, نظر رکھو, میرے تے دعا کرو, دعا کرو. واللہ اس پنڈال میں آنے والے سارے حضور کی پناہ
دوستو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں خواب میں کسی سے ملوں گا تو وہ میں خود ہوں گا، یعنی کہ میری شکل میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ تو خادم رضوی کی شکل کو اللہ کے نبی کی شکل سے مشابہت دینا میرے خیال میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کہاں اور ان کے بابوں کی زیارت کہاں؟ دوستو بابوں کا دین اور ہے، اللہ کا بتایا ہوا دین اور ہے۔ بابوں کا دین چھوڑ دیں، اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، نبی کی حدیث کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔